آج غالب کی یہ غزل لے کر آیا ہوں کہ بزم شہنشاہ میں اشرار کا دفتر کھلا، رکھیو یا رب یہ در گنجینہ گوہر کھلا۔ گر چاہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشت نہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا۔ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا۔ تو یہ غالب ہیں، بزم شہنشاہ میں حاضر ہیں یہ، اور اشعار کا دفتر، مطلب بالکل پتہ نہیں کتنے اشعار سنائیں گے، یہ کتنی غزلیں سنائیں گے۔ اشعار کا دفتر، بہت سارے اشعار لے کر کے آئے ہیں یہ بزم شہنشاہ میں۔ تو شاید بہادر شاہ ظفری ہوں گے یہ۔ بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو غالب رکھیو یا رب یہ در گنجینہ، گنجینہ میں خزانہ اور گوہر میں موتی، موتیوں کا خزانہ۔ یہ جو اشعار جو ابھی نازل ہوں گے ان پر، یہ جو اشعار سنائیں گے، جو الفاظ ادا کریں گے، وہ دراصل موتیوں کا خزانہ ہوگا۔ تو یہ دعا بھی کر رہے ہیں شروع میں کہ اے یا رب اس موتیوں کے خزانے کا منہ کھلا ہی رکھنا، کیونکہ اب اشعار جو برسنے والے ہیں وہ کہیں کمی نہ آئے کوئی۔ تو بزم شہنشاہ میں اشعار کا دفتر کھلا، رکھیو یا رب یہ در گنجینہ گوہر کھلا۔ گر چاہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستی میں دشت نہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ ٹھیک ہے میں دیوانہ ہوں، میں ہوشمند نہیں ہوں میں، لیکن میں دوست کا فریب کیوں کھاؤں؟ دوست کیا ہوتے ہیں آخر؟ دوست میں کی شکل میں کیسے کیسے لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ دوست ہر کوئی آپ کو جان لٹانے والا تو نہیں ہوتا نا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے جانی دشمن ہوتے ہیں، وہ بظاہر وہ دوست ہوتے ہیں، دراصل وہ منافق ہوتے ہیں، اور وہ طاق میں لگے رہتے ہیں کب انہیں موقع ملے اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے یا آپ کی جان لے لے۔ تو دوستوں کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آستین میں خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ آستین میں دشت نہ پنہا مطلب چھپا ہوا، ان کے آستینوں میں خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہاتھ میں نشتر کھلا۔ نشتر اس بلیڈ کو کہتے ہیں جس سے زخم لگایا جاتا ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں جس سے سرجری کی جاتی ہے۔ تو ہاتھ میں نشتر کھلا، دیکھیے دوستوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کے آستینوں میں خنجر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ میں نشتر کھلا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے دوست کی پہچان۔ ٹھیک ہے میں دیوانہ ہوں، لیکن میں اتنا بھی دیوانہ نہیں ہوں کہ میں دوستوں کا فریب میں آ جاؤں، دوستوں کا فریب کھاؤں۔ گر چاہوں دیوانہ پر کیوں دوست کا کھاؤں فریب، آستین میں دشت نہ پنہا ہاتھ میں نشتر کھلا۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کی بھید، پر یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا۔ ٹھیک ہے میں اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی، اور اس کے من میں کیا بھید ہے میں یہ بھی نہیں سمجھ پایا۔ میں تو بھئی دیکھ کر کے اس پری پے کر میں تو ایسا گم ہو گیا کہ نہ تو اس کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھی اور نہ اس کے من کا بھید بھی میں پا سکا۔ پر یہ کیا کم ہے، میں تو اسی میں اتنا خوش تھا اور میرے پاؤں زمین پر نہیں تھے کہ مجھ سے وہ پری پے کر کھلا۔ وہ پری پے کر مجھ سے مخاطب ہے، بس یہی تو بس میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ اس کی باتیں کیا ہیں اور اس کے من کا بھید کیا ہے۔ گو نہ سمجھوں اس کی باتیں، گو نہ پاؤں اس کا بھید، حالانکہ میں اس کی باتیں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، حالانکہ میں اس کے من کا بھید نہیں پا رہا ہوں، بس یہ کیا کم ہے کہ مجھ پر وہ پری پے کر کھلا۔ بس یہی تو بہت ہے میرے لیے کہ وہ پری پے کر میرے ساتھ مجھ سے محب گفتگو ہوا یا مجھ سے کھلا ہو۔ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھل۔ کبھی بھئی دیکھو وہ چاند سا چہرہ ہے، اس پر کبھی زلف بکھر جاتی ہے تو وہ تو عالم ہی الگ ہوتا ہے، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ جو کھلا ہوا منہ میں جتنا حسین ہے وہ، اگر وہ نقاب اور زلف آ جائے تو وہ اور خوبصورت ہو جائے، اور اگر نقاب اس شوق کے منہ پر اگر ہو تو بھئی اس کی خوبصورتی تو پھر بیان سے باہر ہے۔ سب سے زیادہ حسین وہ اپنے بغیر نقاب کے وہ جتنی حسین ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین وہ اس نقاب کے ساتھ اس کا چہرہ حسین لگتا ہے۔ یا تو کبھی زلف بکھر جائے چہرے پر، یا پھر نقاب وہ ڈال لے اپنے چہرے پر، تو وہ اس کا حسن اور دو بالا ہو جاتا ہے، اور مطلب اس کا حسن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ منہ نہ کھلنے پر ہے وہ عالم کہ دیکھا ہی نہیں، میں نے ایسا عالم تو کہیں دیکھا ہی نہیں، ایسا حسین تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔
زلف سے بڑھ کر نقاب اس شوق کے منہ پر کھلا، اور در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا۔ بھئی اس نے در پہ رہنے کی اجازت تو دے دی، میں اپنے گھر سے اپنا بستر بھی لے آیا، لیکن جب تک میں اپنا بستر وہاں سیدھا کر رہا تھا، لپٹا ہوا بستر میں کھول ہی رہا تھا کہ وہ پھر گیا۔ کہا کہ تمہیں کس نے کہا یہاں رہنے کو، چلو ہٹو یہاں سے۔ در پہ رہنے کو کہا اور کہہ کے کیسا پھر گیا، جتنے عرصے میں میرا لپٹا ہوا بستر کھلا، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بیدر کھلا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ شعر ہے، ان سے اپنی ذات کی عقیدت کا اظہار ہے کہ میں اس کی امت میں ہوں، میرے کیوں کام بند ہوں گے دنیا میں، کوئی کام میرا بند نہیں ہو سکتا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، کہ واسطے جس شاہ کے غالب گنبد بیدر کھلا، جو ان کا سبز گنبد ہے بے در کا، بغیر دروازے کا، جب اس کے لیے، جب وہ میرے لیے غالب کے لیے جب وہ گنبد بیدر کھلا ہوا، تو پھر مجھے کیوں ٹینشن ہو کہ دنیا میں کوئی کام میرا بند ہو جائے یا میری کوئی مراد پوری نہ ہو۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔